کراچی کے ایک دیوبندی مولا نے آپ جیسے لوگوں کو تانا دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم لوگ ہر بات کتاب سے اور حدیث سے لینے کے قائل ہو تو بتاؤ کس حدیث میں ہے کہ نمبر 1 عورتیں تلبیہ آہستہ آواز سے کہیں، نمبر 2 عورتیں طواف کا عمل نہ کریں، نمبر 3 عورتیں صفا اور مروہ میں نہ دوڑیں۔ یہ چیلنج ہے آپ کے لیے۔ یہ وہ حوالے ہیں مفتی صاحب، آپ کی یوٹیوب پہ پیدائش سے پہلے کی میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا یہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے بھی فقہ حنفی پڑھی ہے، حدیثیں تو پڑھی نہیں ہے، تو ان کو یہی کہانی کرے گی حدیث میں کہیں نہیں ہے، یہ فقہ کی کتابوں نے بتایا۔ وہ اس کلپ میں سنا تھا، کہتا ہے دیکھیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جی عورتیں جو ہیں وہ صفا مروہ میں نہیں دوڑیں گی اور طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کریں گی اور تربیہ جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہیں گی، کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ عملی تواتر سے چلا ہے، اجماع امت سے۔ یہ اگر حدیث کی بنیادی کتابیں پڑھیں اس میں یہ ریفرنسز موجود ہیں۔ مسند امام شافعی ایک کتاب ہے حدیث کی، اس میں باقاعدہ ایک باب ہے، اس باب کا نام یہ ہے کہ عورتیں صفا مروہ کی سعی کے دوران دوڑیں گی نہیں اور طواف کعبہ کے درمیان بھی وہ رمل نہیں کریں گی۔ یہ چیپٹر ہے، چیپٹر کے نیچے صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نہ تو صفا مروہ میں دوڑنا ہے اور نہ ہی طواف کعبہ کا رمل کرنا ہے۔ صرف یہ حوالہ مسند شافعی میں نہیں ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ایک باقاعدہ چیپٹر ہے جس کا نام ہی یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں اور رمل نہیں کریں گی طواف کعبہ کے دوران، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول موجود ہے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اما عائشہ سے کسی نے پوچھا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے، تم عورتوں کے لیے، ہم نبی کی بیویاں آئیڈیل ہیں کہ عورتیں جو ہیں صفا مروہ کے دوران نہیں دوڑیں گی اور طواف کعبہ کے درمیان رمل نہیں کریں گی۔ تو امہات المومنین کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام، صحابہ کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام، تو یہ تو حدیثوں کے اندر موجود ہے، اور یہ صرف المصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے بلکہ سنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی یہ ساری روایتیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے باقی اصحاب سے موجود ہیں۔ سر 3 حدیث کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، سنن دارقطنی کے اندر بھی موجود ہے، 4 حوالے لے جائیں، امام دارقطنی نے بھی یہ ساری روایتیں نقل کی ہیں۔ باقی رہ گیا وہ والا مسئلہ عورتوں کے تلبیہ کا، تو یہ بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں مکمل ایک چیپٹر موجود ہے جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتاوی موجود ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ تلبیہ آہستہ آواز میں کہیں گی، اونچی آواز میں نہیں کہیں گی، ٹھیک ہے۔ اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر بھی باقاعدہ ایک چیپٹر موجود ہے، بلکہ اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بیہقی نے دلیل بنایا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی دلیل ہے اس کے اوپر، جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں کوئی عارضہ لاحق ہو جائے، امام بھول جائے، تو اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے مرد کہیں گے تسبیح یعنی سبحان اللہ، اور عورتیں ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی۔ اس کو امام بیہقی نے ہیڈنگ بنایا ہے اس دلیل پہ کہ تلبیہ بھی عورت آہستہ کہے گی، اور نیچے عبداللہ بن عمر کا فتویٰ لے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ عورتیں تلبیہ بلند آواز سے نہیں کہیں گی، اور ظاہر ہے یہ موقوفاً حدیث ہوگی، صحابہ کے اقوال جو ہیں وہ موقوفاً حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ حدیث کے حکم میں ہی داخل ہوتی ہیں، مرفوع حدیث ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا سورس آف نالج نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، صحابہ ہی تو حجت ہیں دین کے اندر۔